السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ قال اللہ تبارک و تعالی واسجد واقترب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد اپنی عبادت رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کی تخلیق اور ان کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت رکھا ہے۔ سورۃ الذاریات کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت یہ انسان کی زندگی میں سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی عبادت انسان کی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی عبادت انسان کے جتنے دکھ ہیں، مصائب ہیں، پریشانی ہیں، آلام ہیں، ساری بیماریوں کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا قرب، اپنا تعلق اور اپنی نسبت اور اپنے نزدیک کرنے کا ذریعہ بھی نماز ہی رکھتی ہے۔ جس قدر انسان اپنے رب کی عبادت کرے گا، اس قدر ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتا جائے گا، اور جس کے مقدر میں رب کی قربت آ جائے وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ جہان دنیا بھی اس کا کامیاب ہے اور جہان آخرت بھی اس کا کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق، اس کی نسبت اور اس کی قربت اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو عبادت نماز ہے، یہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 دفعہ فرض فرما کر اپنے قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ کہ انسان ایک بار نہیں، 5 بار تجھے میری دہلیز پر آنا ہوگا، میری چوکھٹ پر آنا ہوگا، میرے در پہ آ کے سجدہ ریز ہونا ہوگا، جبین کو جھکانا ہوگا، اپنی فریاد کو کرنا ہوگا، پھر آپ کی مرادوں کو برلانا میں اللہ کا کام ہے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے ان مردوں پر اور ان عورتوں پر، ان نوجوانوں پر اور ان بوڑھوں پر جو آج کامیابیوں کے رستے تلاش کرتے ہیں نماز کو چھوڑ کر۔ جو آج مرد صبح اٹھتا ہے، اپنی کامیابی دکانداری میں، کھیتی باڑی میں اور دیگر معاملات میں تلاش کرتے ہوئے نکل پڑتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آج میری یہ کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ خواتین جو صبح بغیر نماز پڑھے ہی اپنے گھر کے کام کاج کر رہی ہیں اور معاملات زندگی کو چلا رہی ہیں، اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کبھی بھی نہیں، سراسر دھوکے میں ہے۔ لہٰذا نماز انسان کی جہاں کی اور اگلے جہاں کی بھی کامیابی کا بہترین راز ہے۔ نماز سے انسان کا تعلق، اور یاد رکھیے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جانا ہے وہ بھی نماز ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ انسان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، حقوق اللہ کے اعتبار سے سب سے پہلے جس چیز کو چیک کیا جانا ہے
جس چیز کا امتحان لینا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کہتے ہیں۔ اور معمولات کے زندگی کے اندر سے حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خون کا حساب لیں گے، قاتل سے حساب لیا جائے گا، اس نے کیوں قتل کیا، کیوں خون بہایا۔ اور اسی طرح عبادت کے معاملے میں نماز سب سے پہلا حساب، لہٰذا ہمیں اپنی نماز کو جہاں پڑھنا بھی ہے وہاں اس کو اچھا سنت کے مطابق سیکھنا بھی ہے۔ صرف آنا جانا ہی نہیں سیکھنا، کھڑے ہونا، رکوع پہ جانا، سجدہ کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر پڑھی جانے والی ادعیہ معذورہ، مسنون دعائیں اور اذکار و وظائف، یہ سارے کی ساری نماز جو بندہ سیکھتا ہے اسی کی نماز مسنون نماز کہلاتی ہے۔ لہٰذا جب ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سنت کے مطابق ہے اور قیام رکوع سجدہ سنت کے مطابق ہے تو ہمیں دعائیں بھی سنت کے مطابق پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، یہی کامیاب نماز ہے۔ ورنہ دو چار الفاظ، دو چار دعاؤں پہ مشتمل جو ہماری نمازیں ہیں وہ بالکل ہلکی نمازیں ہیں جن میں کم ذکر ہے، اور نمازیں تو ہو جاتی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی نماز بن جائے کہ جس نماز کے اندر اللہ کا ذکر کثیر ہو جائے، ایسی نماز ہو جائے کہ جس نماز کے اندر اللہ سے چند باتیں زائد ہو جائیں۔ صرف رکوع کے ہونے کے لیے ہی کافی نہیں بلکہ کچھ مانگنے کی بھی دعائیں ہو جائیں، اپنوں کے لیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، احباب کے لیے، اولاد کے لیے کچھ مانگ لیا جائے، اور نہیں تو اگر اپنے لیے مانگے تو کچھ ایسا مانگے کہ مانگتے ہوئے بھی مزہ آ جائے، ایسا کہ ہر عذر کا نام لیے رب سے کہے مجھے اس میں خیر دے، مجھے اس میں برکت دے، مجھے اس میں قوت دے، مجھے اس میں طاقت دے، مجھے اس میں شفا دے، میرے یہ گناہ ہے معاف کر دے۔ کیا مزہ آئے گا اس نماز میں جہاں ہر انگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہے اور اپنی عافیت اور صحت یابی کی دعا بھی کی جا رہی ہے۔ یہ ہے نماز۔ ایسا کیا ہوا، آتا بھی دیکھو جاتا بھی دیکھو، نہ کچھ لیتے دیکھو نہ کچھ دیتے دیکھو، یہ ہماری نماز ہے۔ آنیاں دیکھو تے جانیاں دیکھو، یہ نماز ہے۔ ایک بندہ عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہا تھا، غالباً حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا بڑی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کوئی سکون نہیں، اطمینان بھی نہیں۔ کہا کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا عرصہ دراز سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا اپنی نماز کی اصلاح کر لے، اگر تو نے اپنی نماز کی اصلاح نہ کی تو یاد رکھیے تو فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین محمد سے ہٹ کر مرے گا۔ جس نماز میں سنت طریقہ نہیں، جس نماز میں سنت طریقہ نہیں، نماز کے اندر سنت طریقہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، وہ انشاءاللہ ہماری یہ کلاس سے سیکھنے سے آئے گا، پڑھنے سے آئے گا، دعاؤں کو یاد کرنے سے آئے گا۔ سبحان ربی العظیم سے بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور سبحان ربی الاعلیٰ سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ سبحانک اللہم کی جو مسنون دعائیں، اس سے چند اور دعائیں بھی ہمیں سیکھنا ہوگا۔ پھر جب یہ دعائیں ہمیں آتی ہوں گی، زیادہ باتیں، زیادہ ترلے، زیادہ منتیں، زیادہ سماجتیں کرنی آئیں گی، پھر رب ہمیں دے گا بھی تو زیادہ ہی نا۔ جب ہم مانگتے ہی نہیں ملے گا کیا؟ انسان کو گلا ہے خدا مجھے دیتا نہیں، خدا کو گلا ہے یہ گدا آتے ہی، گدا کہتے ہیں نا، گدا گر مانگتے، یہ کہتا ہے مجھے رب دیتا نہیں، خدا کہتا ہے یہ گدا آتا نہیں۔ ہم جو گدا گر ہیں، رب کے گدا گر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اس کے محتاج ہو۔ مانگو، جو محتاج ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، اس کی تو پہچان ہی مانگنا ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے، ہم مانگتے نہیں، اللہ سے زیادہ مانگتے ہیں۔
جب زیادہ دعائیں کریں گے تو اللہ زیادہ دے گا. سلف صالحین سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے دعائیں کی؟ اللہ نے کتنا دیا ہمارے نبی کو. آقا کہتے تھے میں رب سے دعا کروں نا اللہ اس اود پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے. مانگے ہی اتنا ہے نا, اپنے رب کا ذکر اتنا کیا ہے کہ میں اپنے رب سے کہوں تو میرا رب میرے لیے اس اود پہاڑ کو سونا ہی بنا دے. یار یہ اپنے رب سے مانگنے کا اتنا توکل بھی ہونا چاہیے نا. صحابہ کرام مانگا کرتے تھے اور پھر مددیں بھی آیا کرتی تھی. اللہ کے اوپر ذکر و اذکار کی قوت و طاقت اس قدر ہوا کرتی تھی ان کے پاس. اللہ اکبر. سعد بن ابی وقاص ہے, وہ ایرانیوں نے دجلہ کا پل توڑ دیا. کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ سنا بسم اللہ پڑھ کر گھوڑے دوڑا دیے. اللہ اکبر. وہ سمندر کے پانی کے اوپر بھی دوڑ رہے ہیں, اللہ نے اسے رستہ دے بنا دیا پانیوں کا. اللہ اکبر. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ نام اقبال ہے اور یہ ہمارے اسلام کی سیرت ہے کہ جب اللہ کے ساتھ اذکار میں, عبادت میں, نماز میں ایسا تعلق بن جائے پھر دریا بھی رستے دے دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز پڑھیے. نماز یاد دہانی ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے, اللہ سے بات چیت ہے, گفت و شنید ہے. جانتے ہو ایک وقت وہ بھی آیا, پیچھے فرعون کی موجیں ہیں, آگے دریا کی موجیں ہیں, وہ سمندر کی موجیں ہیں. کیا ہوا؟ عصا مارا ہے. اللہ سے تعلق ہے نا, اقیم الصلاۃ لذکری کی برکت ہے, اللہ سے تعلق ہے ایسا. اب عصا مارا ہے پانی پر, اللہ نے 12 رستے دے دیے. ہم بھی ذرا اپنے رب سے ایسا تعلق جوڑے نا, ایسی نماز پڑھے نا, ایسے اذکار کے ساتھ, ایسی دعاؤں کے ساتھ. ہم تو نماز کو بھی نہ لگا رہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. سب سے برا چور نماز چور ہے. جتی چور بھی برا چور, مال چور بھی برا چور, اور بڑی بڑی چیزیں چرائی جاتی ہیں, بڑی بڑی چوریاں ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑا چور وہ ہے جس نے بستر کو چھوڑا ہے, دکان کو چھوڑا ہے, وضو کیا ہے, اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ کہاں سے چوری کر رہا ہے؟ نماز میں چوری کر رہا ہے, قیام میں چوری کر رہا ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, یہ بھی چوری ہے. اچھا سجدے میں چوری کر رہا ہے, یہ کیا چوری ہے؟ صرف سبحان ربی العظیم ہی پڑھ رہا ہے, دیگر دعائیں کس نے پڑھنی ہوئی؟ اب جھکا ہے تو یوں پورا جھکا ہی نہیں, یہ چوری ہے, خشوع کی کو چوری ہے. رکوع کے بعد اللہ اکبر مسنون دعاؤں کا نہ پڑھنا, یہ ذکرن قلیلہ کرنا, یہ چوری ہے ذکر کی. خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ جب زیادہ ذکر ہوگا تو خشوع خضوع بھی آئے گا. پھر خشوع خضوع ہے, ذکر کثیر ہوگا, یوں نماز مطمئن ہو جائے. دعا کریں اللہ ہمیں نماز صحیح پڑھنے کی توفیق. آئیے میں چند دعائیں ساتھ ساتھ پڑھا کر آپ کو پھر انشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی ساتھ کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. یہ چند تمہیدی باتیں میں نے صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے, یہ جو ہماری کلاس, یہ ہمارا سبق معمولی سبق نہیں ہے, یہ اللہ سے بہت بڑا تعلق ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. آقا رات کے کچھ پیر میں آپ سجدہ کیا کریں, اور سجدے کی دعائیں ہمارا یہ سبق ہے. آئیے سجدے پھر کیسے ہوا کرتے تھے, آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سجدے میں پڑھا کرتے تھے, بالخصوص اس حدیث کے راوی حضرت امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی وسلم تہجد کی لمبی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب آپ نے سجدہ کیا تب آپ نے یہ دعا پڑھی. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا, پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہم, یہ صفحہ نمبر 45 ہے, اور اس پر جو ہے آئے دعا نمبر 4 ہے.
اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ صحیح مسلم شریف کی 771 نمبر حدیث کے اوپر یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، منہج اہل حدیث بھی سمجھیں، مسلک اہل حدیث بھی سمجھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے، وہ بیان کرنے والے اہل بیت ہوں ہم تب بھی قبول کرتے ہیں، بیان کرنے والے صحابہ ہوں ہم بھی قبول کرتے ہیں، صدیق سے لے کر حیدر کرار تک، عشرہ مبشرہ، بدر، حنین والے سب صحابہ کی بیان کردہ احادیث کو ہم اپنے سینے کا ایمان سمجھتے ہیں، ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں اور اپنے مسلک کا ماٹو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مسلک میں، ہمارے منہج میں اللہ کے فضل و کرم سے نہ افراد ہے، نہ تفرید ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہم فقط صراط مستقیم کے منہج کو لیے الحمدللہ اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی محبت کا پیغام دو، یہ دعا وہ ہے جس کو بیان کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ مت کوئی کہ اہل حدیث حضرت علی کو نہیں مانتے، ہم تو سجدوں میں بھی مان رہے ہیں، ہم تو رکوع میں بھی مان رہے ہیں، ہم تو ان کے بیان کردہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اس سے آگے اور کیسے مانیں؟ ہم تو جب قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں، تو وہاں اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسن کو یہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ اس کا مطلب ہے اہل حدیث اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اہل حدیث سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ہماری امتیازی اللہ کے فضل سے خوبی ہے۔ آئیے توجہ کیجیے ترجمے کے اوپر۔ فرمائے اللہم، اے اللہ، لکا سجدتو، میں تیرے لیے ہی سجدہ کرتا ہوں، تیرے لیے ہی میں نے سجدہ کیا، سر کو جھکا دیا ہے، آقا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، اور کیا کیا؟ لکا سجدتو، اللہ میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا۔ اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وَبِكَ آمَنْتُ، اور اے میرے اللہ میں تجھ پر ہی ایمان لایا ہوں۔ سجدے میں پڑے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے گفتگو شریف۔ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اللہ میں مطیع ہوں، میں فرما بردار ہوں، سرخم کیے ہوئے ہوں، لَكَ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، تیرے لیے ہی سبحان، تیرا ہی مطیع ہوں، تیرا ہی فرما بردار ہوں۔ ساجدہ، سجدہ کیا، وجہیا، میرے چہرے نے، وجہ عربی کے اندر کسے کہتے ہیں؟ چہرے۔ ساجدہ، سجدہ کیا، وجہیا، میرے چہرے نے، وجہی یعنی میرے چہرے نے، للذی، اس ذات کو سجدہ کیا، خلقہ ہو، جس ذات نے اس چہرے کو پیدا فرمایا۔ یہ چہرے بنانے والا کون ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو وہ ذات ہے جو ماؤں کے رحموں میں اولادوں کی جو ہے وہ شکلیں بناتا ہے اور ان کی صورتیں بناتا ہے۔ بچوں کے یہ چہرے بن رہے ہیں، یہ اعضاء بن رہے ہیں، اور کون ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس کام کے اندر شریک ہو؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خلقہ ہو، جس نے اس کو پیدا فرمایا، وصورہ، میں نے اس چہرے کو جھکایا ہے اس کے لیے جس نے اس کی صورت بھی بنائی ہے۔ سبحان اللہ، میں وہ چہرہ جھکائے ہوئے ہوں، اس کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں جس نے یہ چہرہ بنایا بھی ہے اور اس کی صورت بھی بنائی ہے۔
कैसी? फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। मुझे तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम और अमन वाले शहर मक्का मुकरमा की कसम, मैंने तो इंसान को सबसे उम्दा और खूबसूरत बनाया है। अल्लाह वो सूरत का तज़किरा हो। वशक्का समअहु, उसके लिए मैंने सर को झुकाया है। अल्लाह अकबर, जिसने ये सर बनाया है और ये चेहरा बनाया है, खूबसूरत कान अता किए हैं, और इन कानों के अंदर जिसने समाअत को खोला है, मैं पढ़ रहा हूँ, आवाज आ रही है, आप भी सुन रहे हैं, मुझे मेरी भी आवाज सुनाई दे रही है। ये कुव्वत समाअत किसने दी है? अल्लाह ने दी। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा एहसान, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जब सजदे में पड़ा ये इंसान, जब कहे अल्लाह चेहरा तेरा ही बनाया हुआ है, सूरत तेरी बनाई हुई है, अल्लाह तेरे सामने ही मैंने झुकाया, मजा नहीं आएगा उस सजदे का? जब ये पढ़ रहा हो, थोड़ा सा ऊंची आवाज में भी कह के सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसके ये सुबहान रब्बियल आला, और ये दुआ भी पढ़ रहा हो, साथ ये बातें भी कर रहा हो, इसके कान में आवाज भी आ रही हो, और साथ ये क्या कह रहा है? वशक्का समअहु, अल्लाह ये कान भी तूने बनाए हैं, और इसमें ये समाअत की कुव्वत भी किसने खोली है? अगर एक पर्दे ही है ना, बंद कर दे, दुनिया की कोई ताकत इसको सुना सकती है? नहीं। और कोई दुनिया की ताकत इसे बंद करना चाहे, अल्लाह ना बंद करना चाहे, तो क्या कोई बंद कर सकता है? वबसरहु, और जिसने आंखें दी हैं साथ देखने की, अल्लाह को बसारत अता की है। बसरहु, अच्छा बताएं ये सारा तज़किरा किसका हुआ है? चेहरा झुकाया हुआ है, कान भी है, आंखें भी झुकी हुई हैं, और पूरे का पूरा चेहरा झुका के इंसान अपने रब से कितनी प्यारी बातें कर रहा है। और आखिर में क्या मरकजी बात कह दी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? तबारकल्लाहु, बाबरकत है अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है? बाबरकत है अल्लाह, अहसनुल खालिकीन, जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। उसने आंखें दी तो खूबसूरत, कान दिए तो खूबसूरत, सर बनाया, चेहरा बनाया, सब कुछ वजूद बनाया तो खूबसूरत बनाया। ये सारा धड़, ये सारा वजूद इंसान किसके सामने झुका के ये बातें कर रहा है? अल्लाह के सामने। पिशानी को रखा हुआ है, हाथ को लगाया हुआ है, ये घुटनों को लगाया हुआ है, पाँव को लगाया हुआ है, ये सात आज़ा को जमीन पे लगाकर क्या दुआएं कर रहा है? अल्लाह मैं झुक गया हूँ, सजदा तेरे लिए है, ईमान तुझ पे लाया हूँ, मुती फरमा बरदार तेरा हुआ हूँ। अल्लाह मैंने अपने चेहरे को तेरे लिए झुका दिया है, उस चेहरा के जिस चेहरे के साथ अल्लाह कान भी है, समाद तूने दी है, वो चेहरा के जिस चेहरे में आंख भी है, बहुत ज्यादा कमाल रखती है, अल्लाह बसारत तूने दी है, उसको भी झुका दिया है। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो जात कि जो सबसे उम्दा तख्लीक करने वाला है। क्या अगर कि एक मोमिन ये नमाज पढ़े और सजदे में ये बातें कहे, मजा ना आ जाए? आइए पांचवी हदीस, पांचवी दुआ, ये वो दुआ है जो रुकू के अंदर भी मौजूद है। पढ़िएगा, सुबहान दिल जबारूती वल मलकूती वल किबरियाई वल अज़मती। जी, अब मज़ीद ये भी बड़ी प्यारी दुआ है। सुबहाना, पाक है, जिल जबारूती, जो बहुत ज्यादा गलबों वाला है। गलबा किसका है? अल्लाह का। पूरी कायनात पे गलबा किसका है? इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह आप ही तो सब पे गालिब है, हिकमतों वाले हैं। इंसान सजदे में पड़ा कह रहा है सुबहान दिल जबरूत, पाक है वो जात जो सब पे गालिब है, बड़े गलबों वाला है,
वल जो बहुत बड़ी बादशाहत वाला है, उस जैसा कोई बादशाह नहीं, ऐसा बादशाह के जिसकी उस जैसी कुव्वत नहीं, उस जैसी किसी के पास ताकत नहीं, उस जैसी किसी के पास हिम्मत नहीं, जाहो जलालत नहीं, वल किबरिया जो सबसे बड़ा है, बड़ाई वाला है, और वल अज़मा और जो बड़ी अजमत वाला है। अच्छा, ये किसकी तारीफ है? जिसके सामने सर झुका के बड़ा है। तो यार दुनिया का मामूल है, दो चार गल्ला किसी के सामने कर दे, तुसी माशाल्लाह बड़े सोहने जी, तुसी माशाल्लाह बड़े चंगे जे, हानू जनाब अल्लाह ने बड़ा कुछ दिता है, ते गल है जे सानू जरूरत पै गई ते कुछ दे दियो। ए दो चार जेड़े जुमले बोले कहंदा नहीं यार, ओदा फिर साडा हक बनदा है कुछ ना कुछ। ये एक इंसान के मामले में इतनी नरमी रखता है, जिसने पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो गफूर भी है, वो वदूद भी है, वो गफ्फार भी है, वो मन्नान भी है, वो हन्नान भी है, रखता हर एक इंसान का ध्यान भी है। अल्लाह अकबर। वो रहमान क्यों नहीं देगा? वो तो बिल औला देगा। वो भाई मोहब्बत से कहा जाए ना, सुबहान दिल जबरूती वल मलकूती वल किबरियाई वल अज़मती, यकीन जानिए कि सजदा उठाने से पहले अल्लाह जिंदगी के सारे लग़ज़शों को माफ़ फरमा के अल्लाह अपनी रहमत के साथ अपनी इनायात से अल्लाह इसकी झोली को भर देगा। आप जो है चाहते हैं, मगलूब हो रहे हैं, गलबा चाहते हैं, आप परेशान हैं, हल चाहते हैं, आप बेरोजगार हैं, रिज़्क़ चाहते हैं, इन दुआओं को सजदों के अंदर ज्यादा से ज्यादा कर दें, इंशाअल्लाह ये सारी अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा देगा। छठी दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सजदे में पढ़ा करते थे, जो सुन्नत से साबित है, एक साथ भी पढ़ सकते हैं, इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं, और जितनी याद हो जाए उतनी पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा पढ़ लिया जाए। अभी कहना जितना गुड़ पाओ नहीं मिठाएगा, जितना ज्यादा रब को याद करोगे उतनी इनायात ज्यादा हो जाएंगी। पढ़िएगा ये दुआ मेरे साथ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू वजिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। ये सुने भी दाऊद की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को भी सजदे में पढ़ा करते। तर्जुमे पे गौर कीजिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ज़म्बी मेरे गुनाह माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर दे। कितने गुनाह? कुल्लाहू, अल्लाह सारे के सारे। पहले कुल्ली बात की है, अल्लाह सारे माफ कर दे। अब कहता है यार कुछ गिन लीजिए, कुछ गिन लीजिए, और नरमी रब की लेने के लिए कहता है दिखा हो, अल्लाह छोटे छोटे सारे माफ। वह जिल्ला हो, अल्लाह जो बड़े बड़े मैंने किए हैं, कबायर किए हैं, सगायर के साथ जो कबायर किए हैं, सगीरा गुनाहों के साथ, अल्लाह जो मैंने कबीरा गुनाह किए हैं, दिक्का हो, अल्लाह मेरे सारे छोटे गुनाहों को माफ फरमा। व जिल्ला हो, अल्लाह मेरे बड़े बड़े सारे गुनाहों को माफ फरमा। व अव्वला हो, अल्लाह मेरे पहले सारे गुनाहों को माफ फरमा। व आखिरा हो, अल्लाह मेरे बाद वाले भी सारे गुनाहों को माफ फरमा। व अलानियत हो, अल्लाह जो बरसरे मजलिस किए, जो मैंने ऐलानिया किए, घर वालों के सामने किए, उस्ताद होने के सामने, शागिर्दों के सामने किए, वालिदैन होने के नाते औलाद के सामने किए, हजरात माशरे में सबके सामने किए, कभी वो कौल के किए, कभी बोल के किए, कभी सुन के किए, कभी देख के किए, कभी पकड़ते किए, कभी चलते किए, माशरे में रहते हुए हर एक गुनाह हो जाता है। अल्लाह जितने मैंने ऐलानिया किए हैं
وہ سارے معاف فرما. وَسِرَّهُ اللہ جو میں نے سب سے چھپ کر کیے نا پوشیدہ گناہ اللہ میرے وہ بھی معاف. اللہ میرے وہ بھی معاف. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے، آقا کے سجدے. لیجئے آخری دعا، اور آج کا ہمارا سبق یہ سجدے کے حوالے سے کمپلیٹ ہوتا ہے. اصل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان دعاؤں کی معنوی حیثیت آپ کے سامنے رکھ دی جائے. پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ محبت کے ساتھ روزانہ کی ایک ایک دعا بھی یاد کرو. یار کوئی یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. روزانہ اخباریں پڑھتے ہو، ناول پڑھ جاتے ہو، ڈائجسٹ پڑھ جاتے ہو، مختلف قسم کے نیوز جو ہے وہ پڑھتے ہو، آقا کی حدیث پڑھو، انشاءاللہ ہم چھٹ جائیں گے. مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، آپ سے فرماتے ہیں نظر اللہ امرا سامع مقالتی فحافظها ووعاها واداها كما سمعها. میں اس بندے کے چہرے کی خوشنودی، اس بندے کے چہرے کی تر و تازگی کی دعا دیتا ہوں. اللہ اس کے چہرے کے غموں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو ٹال دے، دکھوں کو ختم کر دے. صرف اس جہان کے نہیں، اگلے جہان کے بھی اللہ دکھ دور فرما دے. جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اور جیسا سنا ہے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، میں اسے دعا دیتا ہوں اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے. اور جس کا چہرہ تر و تازہ کہنا بڑا خوش آ بڑا خوش لگنا ہے. انہیں کتنے لکھا ہوتا ہے میں بڑا خوش لگنا نہیں، بلکہ اس کے چہرے کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوش ہے. یہ چہرے کی خوشیاں جو ہوتی ہیں یہ آقا کے حدیث کو پڑھنے سے ملتی ہیں، آقا کے حدیث کو یاد کرنے سے ملتی ہے. اور یہ ساری جو ہم نے اب تک یہ دعائیں پڑھی ہیں یہ آقا کی حدیث ہے، یہ آقا کی کیا ہے؟ حدیث ہے. آپ اسے یاد کرنا شروع کر دیں، رب سے باتیں بھی ہوتی رہے گی، آقا کے حدیث یاد بھی ہوتی رہے گی، چہرہ تر و تازہ ہوتا رہے گا، غم چھٹتے جائیں گے، مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی، اللہ خوشی زندگی میں لاتے جائیں گے. سنیے آخری آج کی سبق کی ہماری یہ دعا میرے ساتھ پڑھیے اور ترجمہ سنیے اور بات ختم کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جی یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی قربتیں لے رہے ہیں، سبحان اللہ. کیسی وسجد وقترب، آقا سجدہ کیجیے اور قربت کیجیے. رب کی قربتیں لینے کے ساتھ ساتھ آقا اپنے رب سے باتیں کیا کرتے ہیں، سنیے. اللہم، اے میرے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ پناہ پکڑتا ہوں، برضاک تیری رضا مندی کے ساتھ، من سخطک تیری ناراضگی سے پناہ پکڑتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری راضی ہونے کے ساتھ. اللہ کی ایک صفت راضی ہونا بھی ہے اور اللہ کی ایک صفت ناراض ہونا بھی ہے. اللہ راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفت کس کو لایا ہے؟ اللہ تیری جو راضی ہونا صفت ہے نا، اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے اللہ پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے. سبحان اللہ، کیا یاد ہو ہے، کیا منانے کا طریقہ ہے. اللہ تیری خوشی کے ذریعے اللہ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کیا دعا. اگلی بات، وابی معافاتک، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت معاف کرنا بھی ہے، اور اللہ کی ایک صفت اللہ اکبر سزا دینا بھی ہے، انتقام لینا بھی ہے. اللہ ذو انتقام بھی ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہے. آج معاشرے میں ہر ایک بندہ
गुनाह करने का बहाना बनाए। भाई जान नमाज पढ़िया करो, छोड़ो जी मौलवी साहब, अल्लाह बड़ा गफूर है। भाई जान हलाल खाया करो, छोड़ो जी अल्लाह बड़ा गफूर है। सच भी बोला करो, छोड़ो जी अल्लाह बड़ा गफूर है, मैं झूठ भी माफ करेगा, हराम भी माफ करेगा, नमाजा ना पढ़ो फिर भी माफ करेगा, सब कुछ। भाई अल्लाह की सिफत है, अल्लाह माफ करेंगे, अल्लाह रहमतें देंगे, लेकिन कुछ रहमतें लेने का तू भी तो मूड बनाना, कोई रहमत लेने वाला काम तो तू भी करना। तो रहमत से भी दूर हो और तवक्कुल रख रहा है कि अल्लाह मुझे माफ भी करेगा। बता, अल्लाह की दूसरी सिफत भी तो है ना, अल्लाह ताला सजा भी तो सच देते हैं। आपको पता है इस वक्त आपका खाता सजा वाला चल रहा है या माफी वाला चल रहा है? अगर यही बात ही काफी होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे सुजूद क्यों फरमाते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दुआएं क्यों पढ़ते? हालांकि आप तो पक्के ठक्के सबसे पहले और औला और आला जन्नती में मान थे या नहीं? बावजूद इसके आका क्या कहते हैं? वाबी मुआफातिका, अल्लाह तेरी माफियों के जरिए मैं पनाह चाहता हूँ। मिन उकूबतिका, अल्लाह तेरी सजाओं से, तेरी नाराजगियों से, अल्लाह तेरी सजाएं, तेरा इंतकाम जो है उससे पनाह चाहता हूँ तेरी माफी के जरिए। जब तू माफ कर देगा सजा से जान छूट जाएगी कि नहीं? अल्लाह माफ कर। अल्लाह अकबर। वअऊदु बिका, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। मिनका, तुझसे। ला उहसी सनाअन, अल्लाह जितनी भी मैं तेरी तारीफ करूं, ला उहसी मैं नहीं शुमार कर सकता, सनाअन अलैका तुझ पर तेरी तारीफों को मैं शुमार कर सकता नहीं। मैं सुबह भी शाम तेरा जिक्र करूं, शाम भी तेरा जिक्र करूं, अल्लाह खुशी गमी में तेरा जिक्र करूं। ला उहसी सनाअन अलैका, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, खुशी से लेकर गमी तक, सर्दी से लेकर गर्मी तक, बचपन से लेकर लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा तक, अल्लाह जिंदगी से लेकर मौत तक तेरी तारीफें करता चला जाऊं, तेरी तारीफ को शुमार करता चला जाऊं। ला उहसी सनाअन अलैक, अल्लाह तेरी सिफत को, तेरी शान को, तेरी तारीफ को मैं शुमार नहीं कर सकता। और अल्लाह की सिफात और अल्लाह की तारीफें कैसी, ये सब कुछ भी लिखने पे आए। अल्लाह कहते हैं वइन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, शुमार करने पे आओ तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह नबी से फरमाते हैं सईदे में, ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता, जैसे तूने अपनी तारीफ की है, अपनी सनाखानी की है, अला नफ्सी का, अपनी जाते पाक की, अल्लाह मैं वैसा कमा हक हूँ हक अदा नहीं कर सकता। इतनी दुआएं करने के बावजूद भी आका अगर ये कह रहे हैं तो हम बताओ हम ना कुछ कह के भी क्या कर रहे हैं? हमें अपनी इस्लाह करनी है और हमने इंशाअल्लाह इन दुआओं को याद करना है। अज़ान खत्म होती है इंशाअल्लाह।